ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔ خدا کا شکر کرتے ہیں ان خوبصورت لمحات کے لیے کہ خدا نے یہ خوبصورت وقت بخشا کہ ہم اس کی حضوری میں حاضر ہوں، اسے مبارک اور دھن باد کہیں اور اس کے کلام کے گہرے بھیدوں کو سیکھیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ گناہ نہ کرنا، میرے احکام کو نہ توڑنا۔ تو جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو خدا کے بہت بڑے بڑے پلان جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں وہ اس گناہ کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں ختم ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، وہ آگے پورے نہیں ہو پاتے جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ جب کوئی انسان اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا اس کے اوپر اپنا منصوبہ رکھتا ہے، تو وہ اگر انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اس منصوبے سے پھر جاتا ہے، خدا کے احکام کی تائید نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ایسے ہی ایک قاضی کو، سمسون کو خدا کے کلام میں سے جانیں گے کہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے ایک بانجھ کے گربھ سے سمسون پیدا ہوا اور اس کو خدا کے فرشتے نے پیغام دیا کہ تو ایک بیٹا جنے گی اور وہ خدا کا نذیر ہوگا، اس کے کبھی بال نہ کاٹنا، اور جب سے وہ تیرے پیٹ میں ہوگا نہ تو کبھی انگور کھانا، نہ مے پینا، نہ کوئی نشہ آور چیز کھانا، نہ پینا۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کا نذیر تھا، یہ خدا کا پیارا تھا، اس کا نبی تھا، اس کے اوپر خدا کا پلان تھا کہ یہ ایک بہت بڑا خدا کے نام کو جلال دینے والا نبی ہوگا، اس کا قاضی ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اس کی زندگی میں اتنا خوبصورت خدا کا پلان، اور اس کی والدین کو پہلے بتایا گیا کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا اور وہ ایسا ہوگا، وہ بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑائے گا، وہ سورما ہوگا، وہ قاضی ہوگا۔ میرے عزیزو، سمسون پیدا ہو گیا، بڑھتا گیا، جب وہ بڑھا تو غیر قوموں میں شادیاں کرنے سے خدا نے منع کیا ہے کہ غیر قوموں میں ان کی بیٹیاں نہ تم بیاہنا، نہ اپنے بیٹیوں کو انہیں دینا۔ تو جب ہم خدا کے حکم کو توڑتے ہیں تو ہم وہ سزا پاتے ہیں کہ جو ایک اذیت ناک ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے بھی اذیت ہوتی ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم اپنے خدا کے لیے باعث بے عزتی ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی بات کو دیکھیں گے کہ مقدس کلام میں سے قضات 13ویں باب سے سمسون کی کہانی شروع ہوتی ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے 14، 15 اور 16۔ 16ویں چیپٹر میں سمسون کی کہانی کا ختم ہو جاتی ہے، اینڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ 13، 14، 15 اور 16 4 چیپٹر، ان 4 چیپٹر سے آگے سمسون کی کہانی نہیں چلتی، جبکہ خدا نے اس کی زندگی میں کتنا بڑا پلان رکھا تھا۔ میرے عزیزو، اس کو غیر قوم کی ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے، یہ اس کے پیچھے جاتا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، خدا کے کلام کو جاننے والا ہے اور خدا کا پلان ہے اس کے اوپر، اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا تو اپنی قوم کے لوگوں میں شادی کر، یہاں پہ اتنی اچھی لڑکیاں ہیں۔ وہ لیکن ضد کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، میں نے غیر قوم میں ہی شادی کرنی ہے۔ وہ غیر قوم کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، ان کی شرطیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، ان کی رسم و رواج کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خدا کے احکام کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو جب یہ ان چیزوں میں جاتا ہے، وہ ضد کرتا ہے، وہ اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، تو وہ لوگ اس کے ساتھ عجیب عجیب شرطیں رکھتے ہیں۔ جب شرطیں رکھتے ہیں تو اس کے لیے پرابلمز ہو جاتی ہے، یہ ان کا نقصان کرتا ہے، وہ اس کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کو خدا نے پاور دی تھی، یہ واقعی خدا کا نذیر تھا، اس میں خدا کا پاک روح کام کرتا تھا۔ اس کے آگے اس کی آپ ایک لڑائی دیکھیں تو یہ ایک گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے اس نے 1000 کو مار دیا، کیونکہ اس کے اوپر خدا کا روح تھا، خدا اس میں ہو کر کام کرتا تھا۔ تو ایسا جب ہوا، اس نے غیر قوم کی لڑکی سے شادی کی، ان لوگوں میں گیا، ان لوگوں میں رہا، ان کے رسم و رواج، ان کے طریقہ کار کچھ الگ تھے جو کہ خدا کو پسند نہیں تھے۔ اس کے باوجود اس کی میرج کرنے کے وہ واپس آ گیا،
اس کی بیوی اس کے سسر نے اس کو نہیں دی، اس کو رکھ لیا، یہ اپنی قوم میں آ گیا، اپنی قوم کے لوگوں کو چھڑایا، یہ 20 سال تک قاضی بھی رہا بنی اسرائیل میں۔ اور اس کے بعد جب اس کی ایک اور، کیونکہ خدا کا کلام جن باتوں سے منع کرتا ہے اگر ہم وہی کام کرتے ہیں تو ہم ایسے بے عزت ہوتے ہیں، ایسے اپنی جسم کی بھی اذیت کو اٹھاتے ہیں اور اپنے خدا کے نام کو بھی، مطلب خدا کے لیے بھی باعث عزت نہیں ہوتے ہم لوگ۔ تو ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب سمسون کو ایک ویشا سے پیار ہو گیا تو وہ اس کے پاس جانے لگا، اور جب اسی سے اس کو اپنے راز بتا دیے، اس نے دو بار پوچھا، 3 بار پوچھا، اس نے جب بتایا، جب اس کے راز، اس نے اپنی طاقت کا اصل راز اس کو بتا دیا، اس نے اس کو پکڑوا دیا۔ جب پکڑوا دیا گیا تو اس کی آنکھوں میں، سمسون کی آنکھوں میں سریے مارے گئے، اتنی اذیت دی گئی کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کے حکموں کو توڑنا کتنا اذیت ناک ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ سمسون کی کہانی آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ زنا کو فیشن سمجھتے ہیں، زنا کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آج کل تو ایسے لاز پاس ہو رہے ہیں، تو ہم نے ان لاز کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے کلام اقدس کو دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام جو ہمارے لیے ہے معتبر ترین ہے، یہ ہمارے لیے افضل ترین ہے۔ ہم نے خدا کے کلام کے احکام کو ماننا ہے، نہ کہ لاز کو۔ لاز کی بے شک ہمیں بتایا گیا ہے، کلام اقدس کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے تابع رہو، اعلیٰ حکام کے تابع رہو، تو ہم ان احکام کے تابع ضرور ہیں جو کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اور جو آئین اور قوانین خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں ان کو ہم کبھی نہیں مانیں گے، اور کیونکہ ہم خدا کے تابع ہیں، انسانوں کے تابع ہم ہرگز نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ کہانی اسی لیے ہمیں کلام اقدس میں ملتی ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے، یہ سبق آموز چیزیں ہیں۔ اگر خدا کے احکام کو آپ توڑو گے تو آپ سزا پاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، اس نے جیسے ہی اپنے راز کو بتایا کہ میری طاقت کا یہ راز ہے، اس لڑکی نے، اس وائشہ نے اس کے سارے راز اس کے بتا دیے، اس کے مخالفین کو، اس کو پکڑوا دیا، اس کے آنکھوں میں سریے مارے گئے، اس کو باندھا گیا، اس کو جکڑا گیا۔ پھر آگے یہ ساری کہانی ہے کہ اس کا اینڈ کیسے ہوا۔ تو یہ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ کلام اقدس کی وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہمارے دل پہ چوٹ کرتی ہیں، جن کو ہم پڑھ کے آگے سنبھل جاتے ہیں کہ اگر ایسا خدا کے انبیاء کے ساتھ ہو سکتا ہے، خدا کے پیاروں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، مقدسین کے ساتھ جب وہ بھٹک جاتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا اگر ہم ایسا کریں گے تو میرے پیارو، آج یہ وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو گہرائی سے اور دھیان سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ زنا وہ گناہ ہے کہ جو آپ اپنی باڈی سے کرتے ہو، وہ اس مقدس سے آپ زنا کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، جو کہ جس کو خدا نے بولا ہے کہ تمہارا بدن میرا مقدس ہے۔ اگر آپ اس مقدس کو ناپاک کر دیتے ہو تو خدا اس میں نہیں رہتا۔ جب خدا نہیں رہتا تو پھر شیطان رہتا ہے۔ جب شیطان آتا ہے تو وہ آپ کو ٹربل دیتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، پریشانیاں سب کچھ دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی لیے اچھا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اسی کے احکام کے مطابق چلیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے پیارو، آج خدا کے کلام کے جو گہرے بھیدوں کو، جن باتوں کو ہم نے سیکھا ہے، ہماری زندگی میں بہت سا پھل ہے۔ آمین۔